فیصل چودھری صاحب ایک اور یہ ایشو ہے جو بار بار میں دیکھ رہی ہوں کوئی سر اٹھا رہا ہے. سہیل آفریدی صاحب کو جب آپ لوگوں نے نامینیٹ کیا تب بھی ہم نے دیکھا کہ پوری پریس کانفرنسز ہوئیں ان کے خلاف اور بڑا ان کو اٹیک ان پہ کیا گیا. اب جو نیا اٹیک ہے وہ بار بار یہ ہے کہ جو آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کو منشیات اسمگلنگ کا ان پر الزام جو ہے وہ بار بار عائد کیا جا رہا ہے. حنیف عباسی صاحب نے کہا کہ پوری کی پوری کے پی کے کی کابینہ انوالوڈ ہے, ہم جو ہے وہ شواہد کے ساتھ یہ سارا معاملہ سامنے رکھیں گے. اختیار ولی صاحب کہتے ہیں جی ان کے تو علاقے میں ہوتی ساری کاشت اسی چیز کی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد آگے اسمگل بھی ہوتی ہے. تو یہ جو اس طرح کے الزامات ہیں یہ مطلب how do you respond to that? حنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پورا اس کا پورا کیس بلڈ اپ کریں گے. It's rubbish. That's all. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ مطالبہ کرتا ہوں حکومتی جماعتوں سے کہ جو انہوں نے آپس میں پاکستان کو گورن کرنے کا یا لوٹ مار کرنے کا جو معاہدہ وہ پبلک کیا جائے. اس میں کیا ایسی چیز ہے جو ان دونوں جماعتوں نے آپس میں طے کی ہے اور پبلک ایٹ لارج کو پتہ نہیں ہے. COD ہوا تو پبلک ہوا. یہ کیسا معاہدہ, اور یہ معاہدہ آج جو شرمیلا بی بی نے ریویل کیا ہے کہ ریٹن معاہدہ ہے اور ریٹن معاہدے میں باقاعدہ پارٹیوں کے سائن ہوں گے اور انہوں نے کوئی ارینجمنٹ کیا ہوا ہے. تھوڑی سی جو انفارمیشن ہے اگر وہ آپریشنل نہیں ویسے آپریشنل نوعیت کا ہے کہ کیسے یہ دونوں پارٹیز اتحادی گورنمنٹ آپس میں کیسے چلے گی اور کوآپریٹ کرے گی. نہیں اس میں آپریشنل جو آپ کو انفارمیشن تھوڑی ہے کیا مکمل ہو جائے تو اس میں کیا ہے. نہیں میں تو وہ نہیں کر رہی, میں صرف آپ کو وہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کا اور میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے آرٹیکل 119A کے تحت جو 18ویں ترمیم میں ڈالا گیا کہ آپ انفارمیشن دیں. وہ there is a possibility گیلانی صاحب اپڈیٹڈ نہیں ہے جیسے ابھی کہا ہے حذیفہ صاحب. نہیں وہ جو گیلانی صاحب اپڈیٹڈ ہیں یا نہیں ہیں وہ بات ہی اور ہے. معاہدہ سامنے آئے نا تو ساری بات ہوگی. تو بات یہ ہے کہ اصل تو وہ معاہدہ صرف جو آپ آپریشنل ارینجمنٹس ہیں وہ کیا ہیں. اچھا چلے وہ کون سے علاقے میں کس کی حکومت ہونی ہے, کس قیمت پہ ہونی ہے, اس کا محصول کتنے ہونے ہیں, کس نے کیا وصول کرنا ہے, کس نے کیا دینا ہے, اور وہ کیسے اس میں معاملات. یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. چلے یہ جو آپ نے مطالبہ کیا اس کے ساتھ جو کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ آئی ہے اس میں ان کے اوپر اسکوئرلی جو ہے وہ ڈائگنوز کیا گیا ہے. IMF نے کہا جی کہ آپ نے لوٹ کے کھا گئے 5300 ارب روپیہ ہم سے آپ قرضہ لیتے ہیں, وہ آپ جو ہے کھا پی کے ہضم کر جاتے ہیں. 6.5 اگر وہ GDP جو ہے وہ امپروو کی جا سکتی ہے تو آپ ہم سے جتنا بھی قرضہ لیتے ہیں وہ تو پرابلم نہیں. آپ ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں کہ جی 3 مہینے یہ 4 مہینے تو مجھے پتا ہے کہ رپورٹ دبا کے رکھی ہوئی تھی. جی وہ تو خیر پبلش بھی ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر وہ اگلی ٹرانچ لینی ہے, کیونکہ ٹرانچ کا مسئلہ کیا, اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ بغلے بجاتے پھرتے ہیں نا ہماری بڑی انٹرنیشنلی یہ ہوگی, انٹرنیشنلی وہ کنسالیڈیٹ نہیں ہو رہی ڈومیسٹکلی. نہ لوگوں کو روزگار مل رہا ہے, مہنگائی ہے, انڈسٹری بند ہے, زمیندار, تاجر, مزدور, آجر, اجیر سب پریشان ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ایک منظم نظام ہے کرپشن کا, اس کے اندر کرپشن کا منظم نظام ہے اور وہاں پہ یہ نظام لگا ہوتا ہے اور یہ نظام کے بینیفیشریز ہیں یہ دونوں پارٹی. اچھا جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ معاہدہ پبلک کیا جائے, شرمیلا صاحبہ اس پہ اگر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں ضرور کیجیے گا تھوڑا سا, کیونکہ آپ کی موجودگی ہے. مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا جی کہ میں شاید پاکستان کی پہلی خاتون تھی جس کو جیل میں ڈالا گیا اور اس پر بہت ظلم کیے گئے. ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ کیونکہ if I am not forgetting تو میرا خیال ہے کہ یہ تو آپ نے بھی فیس کیا, یو اے فیمیل پولیٹیشین, وہ تو بہت بڑے بڑے نام ہیں. دیکھیے جی پیچھے چلے جائیں بالکل. دیکھیے جی پاکستان کی تاریخ میں خواتین کی جو جدوجہد ہے, بالخصوص محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ, انہوں نے جو جیلیں کاٹی ہیں اور جو سختی برداشت کی ہے اس کی تو مثال نہیں ملتی. بیگم نصرت بھٹو صاحبہ ہیں, ریال تالپور صاحبہ ہیں, میں خود جیل میں رہی ہوں. تو یہ تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جو جیل میں رہی ہوں. اس سے پہلے ہمارے پاس کئی ایسی مثالیں ہیں کہ ایون MRD کی تحریک کے اندر نصرت بھٹو صاحبہ نے جو کردار ادا کیا اور کس طریقے سے ان کو جیلوں میں رکھا گیا, تاریخ بھری ہوئی ہے اس جدوجہد کی, اس اسٹرگل کی, اور جو سختیاں انہوں نے برداشت کریں. بھٹو دور میں بھی بڑی عورتیں. لیکن بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے تاریخ کے اندر اگر آپ ان کے ماضی کے اندر جائیں تو, اور ہمارے بہت سارے کارکنان خواتین, ہم صرف لیڈران کی بات نہیں کرتے اس کے اندر. دیکھیں جب آپ اتحادی بننے جا رہے ہیں اور وہ اتحادی جو کابینہ میں سلاٹس نہیں مانگ رہا, تو ظاہری بات ہے آپ نے ایک رسپیکٹ کا اور ایک آنر کا
اور ایک ایکوالٹی کا آپ نے ان کو ایک درجہ دینا ہے. اور یہ کوئی زبانی کلامی باتیں تو ہے نہیں, تحریری معاہدہ ہے. اس سے اور جیسے آپ نے کہا کہ there I have to agree with you also, چودھری صاحب there I'll have to agree with her کہ یہ پہلی دفعہ انکشاف نہیں ہوا. نہیں پہلی دفعہ امپیریل ایگریمنٹ ہے. امپیریل ایگریمنٹ کا مطلب ہے یہ شاہی معاہدہ ہے اور دو بادشاہوں کے درمیان معاہدہ ہے. ویسے ابھی آپ نے نا بڑا آہستہ سے بیچ میں بولا کہ بھٹو صاحب کے دور میں بھی عورتیں ڈیٹین ہوئی, خان صاحب کے دور میں بھی ہوئی. نہیں, فریال تالپور صاحبہ کو رات کو 12 بجے ہسپتال سے ڈرائیو کر کے لے کے جایا گیا. آپ لوگوں کا دور تھا. مریم بی بی کے ساتھ جو کراچی میں, وہ بھی غلط, وہ کراچی میں ہوا, غلط ہوا. دیکھیں I'm so happy to hear that. نہیں, obviously you will be happy, آپ پہلے سنتی نہیں ہیں نا. یہ جو امپیریل معاہدہ ہے دو بادشاہوں, دو شاہی خاندانوں کے بیچ میں, ہم رایا کا بھی تو حق ہے. ہم جو مخلوق جس پہ آپ رعایا بات نہیں سنتے. اصل میں رانا ثناء اللہ صاحب پھر گلا کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی جب برسر اقتدار تھے تو کہتے تھے میں کسی سے بات نہیں کروں گا, ایک ہی فوکس تھا کہ جو بھی مخالف ہے اس کو اٹھاؤ جیل میں ڈالو. اب ہم تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں, ہم سیاست دان لوگ ہیں, ہم تو کہتے ہیں آئیں بیٹھیں بات کریں. اب رعایا نہ سنے تو رانا صاحب جو ہیں, رانا صاحب جو ہیں ہمت کریں نا. رانا صاحب جو کوٹ لکھپت میں ہیں, اگر خان صاحب نہیں بات سنتے تو ان سے جا کے ملنا ہے, خود ملائیں جا کے. بھائی آپ وفد لے جائیں, کسی کو وفد لے جائیں نا, حذیفہ کو بھی لے جائیں. اچھی خوبصورت سویٹ ٹاکر ہے رانا صاحب ہیں, سیاسی طور پہ بڑے منجے ہوئے آدمی. سعد رفیق صاحب ہیں, پولیٹیکل کارکن ہیں. یہاں صادق صاحب ہیں, اسپیکر ہیں. گو اینڈ میٹ دیم اینڈ ٹیل دیم یار ہم سیریس ہیں اور یہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. بیرسٹر گوہر فیصل چودھری, سہیل آفریدی, یہ بھی تو بات کر سکتے ہیں. نہیں, اگر ان کو نہیں پسند, سہیل آفریدی تو ویسے قابل نفرت شخصیت ہے نا ان کے لیے. مجھے نہیں پتا کیوں, کیونکہ نوجوان ہے, بیک گراؤنڈ ہے, بادشاہت سے تعلق نہیں ہے, مخلوق سے تعلق ہے. تو رایا تو مخلوق سے تعلق رکھنے والے تو ہمیں ہمارے ناک پہ نہیں بیٹھتے نا, تو ہمیں تو بادشاہوں سے بات کرتے ہیں. ہم کمزرفوں سے بات کریں گے, عام شہریوں سے بات کریں گے. سہیل آفریدی جیسے جس کا بیچارہ قبائلی علاقوں عام گھر سے اٹھ کے ایک اسٹوڈنٹ, اس کی یہ جرت کہ ہماری صفوں میں بیٹھے کہ ہماری صفوں میں ایک عام آدمی گھس جائے. اور عمران خان کی جرت کہ عمران خان عام آدمی کو اٹھا کے ہماری صفوں میں گھسیٹتا. یہاں تو بادشاہت کا نظام ہے نا. چلیں وقت ختم ہو گئے, اس سجیسشن کے اوپر پروگرام کو کلوز کرتے ہیں کہ خان صاحب کے پاس جو ہے وہ ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ لے جائیں. کوٹ لکھپت میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو یاسمین راشد, شاہ محمود, چودھری اجاز صاحب, محمود رشید, اگر خان صاحب نے تو ملنا ہے نہیں ملنا. اچھا ویسے کوئی کامنٹ سمیلا صاحبہ سے لے لوں, ہم حکومتی اتحادی ہیں. بیفور آئی وائنڈ دا پروگرام, آپ کے خیال میں خان صاحب کے پاس جو سجیشن دے رہے ہیں کر لینا چاہیے؟ بار بار جو یہ بات سر اٹھاتی ہے کہ مذاکرات کر لیں, تو ان کی پارٹی کے لیڈر ہیں, ایک حکومتی وفد جا کے کر لے بات چیت. یہ زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں, یہ بالکل سیریس نہیں ہے. اسپیکر نیشنل اسمبلی کی سربراہی میں کمیٹی بنی تھی, وہ بڑی اچھی طریقے سے چل رہی تھی, اس کا انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس ان کو کہا ہے کہ آئے مذاکرات کریں. دے آر ناٹ سیریس. ان کی سیاست شروع ہوتی ہے قیدی نمبر 804 سے اور وہیں پر الحمدللہ. نہیں لیکن شرمیلا صاحبہ اس کے اندر ایک پوائنٹ یہ بھی ہے نا کہ کوئی آپ سے کہے کہ شرمیلا صاحبہ آ کے پیپلز پارٹی کے بہاف پہ مذاکرات کر لیں, تو آپ بھی کہیں گے نا بلاول صاحب سے. آپ اپنے معاہدے کریں, آپ اپنے حصے بانٹیں. ہمیں آپ سیاسی کہ اپنے لیڈر کی رہائی کی بات کرتے ہیں, تانے دیتے ہیں, یہ تو بڑی غلط بات ہے. لیڈر کو مائنس تو نہیں کر سکتی نا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی. آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے اس بات کو؟ جی شرمیلا صاحبہ. نہیں دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ کئی بار پچھلے 1.5-2 سال میں کوشش کی گئی ان سے بات چیت کرنے کے لیے. ان کو کئی بار حکومت نے بھی دعوت دی ہے. یہ سنجیدہ نہیں ہے. یہ تو کہتے تھے ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, پولیٹیکل پارٹی سے تو ان کو بات کرنی ہی نہیں ہے. ان کا مقصد ہے اقتدار, وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کاندھے پہ چڑھ کے اقتدار میں آنا, ناٹ تھرو. آپ پچھلے 15 سال سے چند پہ جہاد ہی کر رہے ہیں, ناٹ تھرو دا بیلٹ.